یہ بٹی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسن ابن علی قتل و غارت گری کے خلاف نہیں تھے. یہ بالکل جھوٹ ہے. اگر وہ قتال کے خلاف ہوتے تو پھر اپنے والد کا ساتھ کیوں دیتے؟ کیوں جمل میں لڑتے؟ کیوں صفین میں لڑتے؟ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. اگر جس موقع پر حسن ابن علی پھنس گئے تھے نا، اگر وہاں پر اللہ کے نبی بھی ہوتے، علی بھی ہوتے، تو وہ بھی صلح کرتے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر نہیں لڑی، احد نہیں لڑی، خندق نہیں لڑی؟ 3 جنگیں لڑنے کے بعد اللہ کے نبی نے کیوں صلح کر لی اتنی سخت شرطوں کے اوپر معاویہ کے باپ سے؟ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 جنگیں لڑنے کے باوجود ایک مشرک کے ساتھ صلح کر لی اور عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ گئے، اتنی سخت شرائط. اسی طرح حسن ابن علی نے بھی جمل لڑی، صفین لڑی، لیکن موقع ایسا آ گیا کہ صلح کرنی پڑی، کیونکہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ اگر ان کے دلوں میں کوئی بے ایمانی بھی ہو، بغض بھی ہو، کینہ بھی ہو، آپ صلح کر لو اور توکل اللہ کرو. قرآن کی آیت مجبور کرتی ہے نبی کو بھی اور حسن کو بھی. قرآن کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. تو حسن ابن علی کے سامنے جو سرکمسٹانسز تھے نا، وہ اگر حضرت علی کے سامنے بھی آتے تو وہ ضرور صلح کرتے. جس طرح نبی کے سامنے ایسے سرکمسٹانسز آئے ہیں، آپ کیوں بھول جاتے ہیں صلح حدیبیہ؟ اگر آپ اس میں یہ جواب دیں گے جی وہ حکومت دے دی تو یہاں حکومت نہیں دی، بے اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، فرشتوں کی مدد ان کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ہیں. خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے ہیں. نبی کا یہ فرض نہیں ہے بتوں کو نکالے خانہ کعبہ سے. خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو رہی ہے. نبی 10 سال کا معاہدہ کر کے 10 سال تک انہی کے تحویل میں خانہ کعبہ دے دیا، اور وہ 10 سال تک بت رکھتے رہے خانہ کعبہ میں. اور نبی اور رسول جو ہے نا، وہ بتوں کو، مسجد کو بتوں سے پاک نہیں کر رہے. اور نبی ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں عمرہ کیے بغیر جی؟ بدر احد خندق لڑ کے دیکھ نہیں لیے ان کے ساتھ؟ عمرہ تو کر لیں. عمرہ بھی نہیں کر رہے، احرام بغیر عمرے کے کھول دیا. بغیر عمرے کے احرام کھولا جاتا ہے؟ دم واجب ہو جاتا ہے. صحابہ کرام پریشان تھے، کیا کریں. اور اتنی سخت شرط کہ کوئی مسلمان ہو کر مدینے چلا جائے تو اس کو واپس کر دیں گے. تو پھر نبی ہیں، رسول ہیں، وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ مسلمان ہوں گے تو اللہ کے نبی ان کو واپس کر دیں گے، یہ لے لو اپنا. وہ چاہے انہیں ماریں، قید کریں، قتل کریں، جو مرضی کریں. اتنی سخت شرط مانی جاتی ہے؟ نبی اتنی سخت شرط مان رہے ہیں کافروں کی، تو حسن ابن علی نے تو اتنی سخت شرائط بھی نہیں تھی، اور وہ معاویہ کافر بھی نہیں تھا. کوئی سوچ سمجھ کر سٹڈی کر کے آپ بات کیا کریں. نہیں پتا تو ہم سے پوچھیں، ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. صلح حسن کوئی آسان ہے؟ اکثر الحوادث فی الاسلام کہا گیا ہے صلح حسن کو کہ اسلام کا مشکل ترین موضوع ہے. حسن ابن علی کے ساتھ جو ان کے شیعہ تھے، وہ بھی اس صلح کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، جس طرح نبی کے ساتھ صحابہ کرام صلح حدیبیہ کو نہیں سمجھ پا رہے تھے. حضرت عمر کا واقعہ بھول گئے وہ اللہ کے نبی کے سامنے جا کر کیا کہہ رہے تھے. اسی طرح حسن ابن علی کے چاہنے والے بھی حضرت حجر، حضرت قیس بن سعد بن ابی عبادہ وغیرہ، انہیں بھی صلح یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن بعد میں ان کے اوپر سے بھی یہ جو ہے نا پردے ہٹے کہ حسن ابن علی کے لشکر کے اندر ہی منافق موجود تھے، بکے ہوئے لوگ موجود تھے. جس طرح نبی کے لشکر میں منافق موجود تھے جو کہ جنگوں میں بھاگ جاتے تھے، اور جو کہ وقت آتا تھا تو ساتھ ہی نہیں دیتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن میں آیت اتارنی پڑی، اکثر من المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. تو نبی کے لشکر میں منافق ہو سکتے ہیں، تو حسن ابن علی کے لشکر میں بھی دنیا پرست ہو سکتے ہیں. ظالم انسان. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حسن کی غیبی خبروں میں پیشن گوئی کی ہے. دلائل نبوہ میں صحابہ کرام نے لکھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ کے مشرک باپ سے صلح کی، اور حسن ابن علی نے معاویہ باغی سے صلح کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی صلح کی تو توڑ دی، نبی کے نواسے کے ساتھ بھی صلح کی تو توڑ دی. نبی بھی صلح کا معاہدہ کر کے عمرہ کیے بغیر واپس چلے گئے، حسن ابن علی بھی صلح کا معاہدہ کر کے حکومت دے کے واپس چلے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی سخت شرطوں پر صلح کی گئی، صحابہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. حسن ابن علی کے ساتھ بھی سخت شرائط پر صلح کی گئی، حسن ابن علی کے صحابہ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہاں بھی چادر تطہیر کے مصداق حسن ابن علی سید الشباب اہل الجنہ، اور وہاں بھی پنجتن پاک میں سے چادر تطہیر بچھانے والے سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہاں بھی ہاشمی وہاں بھی ہاشمی، وہاں بھی بنو امیہ کے حرام خور، یہاں بھی بنو امیہ کے حرام خور، ساری میں نے آپ کو بتا دی کہ مماثلت ہے صلح حسن میں اور صلح حدیبیہ میں۔ وہ نبی کا خون ہے، نبی کے چہرے کی زیارت کرنی ہو تو حسن ابن علی کو صحابہ کرام دیکھتے تھے، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مماثلت ہے۔ ساری شروط معاہدہ اور سارے سرکمسٹانسز نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہیں، اور یہی مثال ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کی معاویہ کے مشرک باپ سے، حسن ابن علی نے صلح کی باغی معاویہ سے۔ تو یہ بالکل ہو بخو ایک ہی طرح کی شکل تھی حسن کی اور رسول اللہ کی، ایک ہی طرح کے، وہاں بھی جنگیں لڑنے کے بعد صلح ہوئی، یہاں بھی جنگیں لڑنے کے بعد صلح ہوئی، سارے مماثلت رکھتی ہیں یہ صلح حسن اور صلح حدیبیہ۔ تو لہٰذا یہ جو ناسبی بھونکتے ہیں نا، حسن ابن علی جی وہ صلح کر لی تو معاویہ حق پر ہو گیا، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرک معاویہ کے باپ ابو سفیان سے صلح کر لی تو کیا وہ حق پر ہو گیا تھا؟ کتنی مشکل شرائط پر صلح کی۔ ان حرام خوروں کو نہیں پتہ چلے گا، یہ لوگ آپ کو جو ہے نا بہلائیں گے پھسلائیں گے، یہ معاویہ اور یزید اور ابو سفیان، ان تینوں حرام خوروں کو کہیں نہ کہیں حق پر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ان حرام خوروں کی خباثت ہے، اسی خباثت کو ہم جڑ سے نکالنے کے لیے وقت لگاتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کے جو ہے نا غلبے میں آ کر جو ہے نا لوگ دین سے فارغ نہ ہو جائے، آہستہ آہستہ لوگ پھر جو ہے نا وہ ناسبی بنتے ہیں، پھر منکر حدیث بنتے ہیں، پھر الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جو بھی معاویہ کو حق پر مانتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت پہ کھڑا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ پاکستان اور 55 اسلامی کنٹریز ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں جی امریکہ کے ساتھ بھی ہم ٹکر لے سکتے ہیں، یہ سب جو ہے نا خام خیالی ہے، جھوٹ ہے۔